بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظفر شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ZDK وائس آف پیس۔ مزید ناظرین، آج کی اپڈیٹس کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ تو پاکستان میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت سیاسی طور پر صورتحال کچھ اس طرح کی بنی ہوئی ہے کہ اس کی پاکستان کی سیاست پر اوورسیز کی اور پوری دنیا کی نظر اب ہے، اور اس سلسلے میں آج کی جو اپڈیٹس تھیں وہ اس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شہباز گل صاحب جو کہ عمران خان کی حکومت کے اسپوکس مین تھے اور وہ لاہور سے اسلام آباد آ رہے تھے اپنی گاڑی میں، تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی گاڑی کو پیچھے سے ٹکر ماری گئی ہے، لیکن جب یہ انکوائری ہوگی تو اس سلسلے میں پتہ چل سکے گا۔ لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بال بچ گئے ہیں، اور گاڑی تو ان کی ظاہر ہے وہ دکھائی جا رہی ہے وہ الٹ بھی گئی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سفارتی مراسلے کے سلسلے میں حکومت وقت نے اس وقت جو زرداری اور شریف خاندان کے ملاب سے یہ حکومت بنی ہوئی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انکوائری کمیشن بنانے کا مراسلہ کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے، لیکن اپوزیشن جو کہ عمران خان کی پارٹی ہے انہوں نے اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، وہ اس انکوائری کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں اور وہ اس پہ رضامند نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرح خان عرف گوگی کیس کے حوالے سے عمران خان کو اس کے ساتھ اس کی کڑیاں ملائی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ حکومت کی طرف سے کہ عمران خان اپنے ٹینیور میں 3.5 سال پونے 4 سال کے ٹینیور میں فرح خان کو استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ثبوت سامنے نہیں لائے گئے حکومت کی طرف سے۔ جب ظاہر ہے وہ ثبوت آئیں گے تو پھر انکوائری ہوگی تو پتہ چل سکے گا کہ وہ کس حد تک فرح خان عمران خان کے ساتھ اٹیچ تھیں۔ ظاہر ہے فرح خان ایک قریبی رشتہ دار یا دوست تھیں خاتون ابل بشرا بی بی کی، اس وجہ سے بھی یہ کڑیاں ملائی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رمضان اور عید کی اس دفعہ یہ خصوصیت یہ ہے کہ رمضان سے لے کر عید تک سیاسی طور پر جس طرح کی صورتحال بنی بڑی گمبھیر رہی، پریشان کن رہی، اور پوری دنیا کی نظریں بھی پاکستان پر تھیں کہ سیاسی حوالے سے یہ پاکستان یا پاکستان کی سیاسی پارٹیاں کیا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ اندازہ لگانا مشکل ہوگا کہ موجودہ حکومت عوام کو کس حد تک ریلیف دے سکتی ہے، لیکن ان کی کوشش ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے مہنگائی بے روزگاری پر قابو پایا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کے درپیش مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے حوالے سے ان کی سزا کے حوالے سے بھی یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ موجودہ حکومت کے اسپوکس مین یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی سزا کو ریویو کیا جا رہا ہے، اور ممکن ہے کہ ان کی سزا کو عدالت کے پلیٹ فارم سے یا عدالتی حوالے سے کالعدم بھی قرار دیا جا سکے، لیکن یہ آنے والا وقت بھی بتائے گا۔ اس سلسلے میں آپ کیا ابھی یہ نتیجہ تو نہیں اخذ کر سکتے کہ موجودہ حکومت اس کی سیاسی محاذ آرائی اپوزیشن کے ساتھ یا اپوزیشن کی سیاسی مہم جو کیا نتیجہ نکالتی ہے، یا وہ جنرل الیکشن تک اس کا نتیجہ نکلے گا بھی یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانے میں ہیلی کاپٹر کیس میں اور آرٹیکل 6 کے حوالے سے مذہبی کیسز کے حوالے سے، یہ سارے کیسز کے حوالے سے عمران خان کو اور ان کے کابینہ کو یا ان کے ساتھیوں کو کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کیسز میں شامل کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان حکومت نے جتنے بھی کیسز تھے موجودہ حکومت کے لوگوں پر، افراد پر، ان کے کیسز سارے تیار کر کے عدالت کے حوالے تو کیے، لیکن ان کے فیصلے ابھی تک نہیں ہو سکے۔ اور اس وقت جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کی تقریباً کابینہ میں 23-24 کے قریب ایسے وزراء ہیں جن پر مختلف قسم کے کیسز ہیں، تو یہ بھی ایک ریکارڈ بن چکا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں۔ تو اس سلسلے میں ابھی دیکھیں
اور یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں بہت تفصیل کے ساتھ کہ عمران خان کی حکومت کو چینج کرنے کے لیے تقریباً $300 ملین کی رقم مختص کی گئی، اور یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ کسی بھی ریاست یا ملک کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی بھی محدود یا مخصوص رقم اگر مختص کر دی جائے تو اس کے لیے رجیم چینج کی جا سکتی ہے، لیکن آنے والا وقت یہ بتائے گا کہ اس طرح کے ایکٹیویٹیز جو ممالک کرتے ہیں یا جہاں سے بھی ہوتی ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ظاہر ہے ایک تو پیسہ تو خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس ملک کی رجیم کو چینج کرنا ہوتا ہے وہاں کے داخلی جو امور ہیں یا وہاں کے جو افراد ہوتے ہیں سیاسی طور پر یا اپوزیشن میں جو ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح کے کاموں میں شامل کیا جاتا ہے، اور یہ ہے بہت مشکل، لیکن یہ ابھی دیکھ لیں کہ پاکستان میں اس طرح ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے جو اعلانات کیے ہیں جلسوں کے حوالے سے، ان میں بھی کل 6 مئی 2022 کو میاں والی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی میاں والی میں ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا۔ یہ تو بات انڈرسٹوڈ ہے کہ عمران خان کے جلسوں میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور باقی دوسرے افراد کی طرف سے بھی، کیونکہ لوگ عمران خان کی باتوں کو سننے اور دیکھنے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ اور ابھی تو یہ روایت بھی چل نکلی ہے کہ جہاں بھی عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے کسی بھی شہر میں یا کسی بھی جگہ پہ وہ لائیو تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی ملک کے دوسرے شہروں میں بھی لوگ بڑی بڑی سکرینیں لگا کر ان کے جلسے کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ تو یہ ایک نئی روایت ہے اور یہ ایک نئی تبدیلی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ انہوں نے بھی اپنی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا ہے، اور وہ بھی کل سے یعنی 6 مئی 2022 سے اس رابطہ مہم میں تیزی لا رہی ہیں، اور مختلف جگہوں پہ وہ اسی طرح کے اجتماع یا جلوس کریں گی۔ تو یہ ساری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس پر پوری دنیا کی نظر بھی ہے، اور خاص طور پہ اوورسیز کی بھی نظر ہے، اور موجودہ حکومت جس پر یہ ایک کہا جا رہا ہے کہ ان کی یہ حت الوسع کوشش ہوگی کہ EVM مشین، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، یہ ویسے بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھی آنے والے الیکشن میں یہ استعمال کی جانی تھی، کیونکہ اس کے لیے بہت ساری ایک تو مشینیں ہی نہیں یہ بھی امپورٹ کی جا سکیں، اور یہ ظاہر ہے تھوڑا مشکل کام تھا، لیکن پھر بھی موجودہ حکومت کی کوشش ہے کہ EVM کو جنرل الیکشن میں استعمال نہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز کے ووٹ کے حق کو جو یہ موجودہ حکومت ریویو کرنے جا رہی ہے، یعنی ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی زیادتی ہے اوورسیز افراد کے لیے، کیونکہ اوورسیز میں یہ آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹوٹل عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہیں لوگ ہیں یا ان کے ساتھ ان کا زیادہ رابطہ ہے، کیونکہ یہ مکس لوگ ہیں اوورسیز، جس میں پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے بھی افراد ہیں، اور اسی طرح باقی دوسری دیگر جماعتوں کے بھی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اوورسیز کے لیے ایک بہت بڑا ایک تحفہ تھا، انعام تھا عمران خان کی حکومت کی طرف سے، اور موجودہ حکومت کے لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اس حق کو ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اوورسیز اگر اپنے ملک کے لیے زرعی مبادلہ کی صورت میں، ٹیکس کی صورت میں رقوم بھیجتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں مدد ہے اپنے ملک پاکستان کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر انہیں ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے یا دیا جا چکا ہے تو اس کو بھی اس سے محروم کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ تو ہماری اوورسیز کی یہ ریکویسٹ بھی ہے، درخواست بھی ہے کہ موجودہ حکومت کو ایک تو جس طرح کی صورتحال پاکستان میں بنی ہوئی ہے، ہاں، اور دوسرا یہ کہ موجودہ حکومت جس تیزی کے ساتھ اپوزیشن کے افراد پر کیسز کرنے یا FIR کٹوانے کے لیے کوشاں ہیں، اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی سیاسی صورتحال میں بڑی پریشانی ہوگی، ٹینشن مزید بڑھے گی، تو اس کو بھی موجودہ حکومت کو سوچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سیاسی حوالے سے آپ
جیسا کہ جب شہباز شریف نے حلف اٹھایا تھا یا ان کی کابینہ نے، تو یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم انتقامی سیاست نہیں کریں گے، لیکن قانون اپنا راستہ لے گا۔ قانون ظاہر ہے اپنا راستہ تو بنائے گا وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جتنے بھی اپوزیشن کے افراد ہیں ان پر مختلف قسم کے اور مختلف طریقوں سے کیسز کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سیاسی طور پر صورتحال اچھی نہیں ہوگی، مزید بگڑے گی۔ تو موجودہ حکومت کو یہ سوچ سمجھ کر یہ تمام اقدامات اور ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی مخالفت کو سیاسی مخالفت تک رکھا جائے، اس کو مزید ذاتیات تک نہ بڑھایا جائے، حکومت کی طرف سے بھی اور اپوزیشن کی طرف سے بھی۔ یہی میں ایک سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی ہوتی ہے کسی بھی سیاسی مخالفت میں، کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی، اور امید کرتا ہوں کہ ان باتوں سے اگر کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ بوجھ لازمی بات آئی ہوگی، تو اس کے لیے آپ کمنٹ بھی کر دیں اور کوشش کریں کہ اس کو آپ شیئر بھی کیا کریں میری اس ویڈیو کے، اور آپ مجھے یہ گائیڈ بھی کیا کریں کہ میں کس موضوع پہ یا کس طریقے سے اپنے ویلاگ کو یا اپنے ویڈیو کو مزید اچھا بنا سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے جو بھی بات میں کروں وہ دل اور دماغ سے کروں، اور اس کے لیے اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ، اور ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، ڈنمارک پائندہ باد۔